ارے تیزی سے سارے کام نپٹاؤ، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ جلدی کرو، اور جب ہم واپس آئیں تو یہ سارے کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ ماں مجھے غصے سے کہتی ہوئی اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر بازار میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیسی قسمت تھی میری، باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنا گھر تھا، باپ اتنا کماتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میرے جسم پر ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ مجھے کوئی خوشی نہیں تھی، زندگی میں سکون نہیں تھا۔ سارا دن سوتیلی ماں گھر کے کام مجھ سے کرواتی رہتی، خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتی، اور اگر کبھی اسے ذرا سی بھی دھول مٹی نظر آتی تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑتی۔ ابا سے مجھے بے عزت کرواتی، کال کر کے انہیں بتاتی کہ تم تو پردیس جا کر بیٹھ گئے ہو، مگر اس مصیبت کو میرے سر پر ڈال گئے ہو۔ کیا کروں میں اس کا؟ کسی کام کی نہیں ہے یہ لڑکی۔ میری بیٹیاں تو سلیقہ شعار ہیں، خانہ داری میں ماہر ہیں، اور یہ تمہاری بیٹی، اسے کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ جب کبھی کوئی کام کہتی ہوں تو صاف انکار کر دیتی ہے۔ ابا نے نہ جانے آگے سے کیا کہا تو کہنے لگی، ہاں وہ بھی میری بیٹی ہے، میں تو اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، مگر وہ مجھے اپنی ماں سمجھے بھی تو نہ۔ یہ لو بات کرو اپنی بیٹی سے اور سمجھاؤ اسے کہ میرے سامنے زبان نہ چلایا کرے۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ابا کو جب میری آواز سنائی دی تو غصے سے دھاڑ کر بولے، کیا بات ہے روبینہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری ماں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ تم اس کی بات نہیں مانتی، گھر کے کام کاج نہیں کرتی، اپنی بہنوں سے کچھ سیکھو۔ اور میں روتی رہ جاتی۔ سوتیلی اماں مجھے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی اور اشارے سے کہتی کہ اگر میں نے اپنے باپ کو کچھ بتایا تو وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گی، اور میں اپنے باپ کو کیسے کچھ کہہ سکتی تھی؟ جانتی تھی کہ وہ تو وہی سچ سمجھے گا جو اسے سوتیلی ماں اور دونوں بیٹیاں بتائیں گی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ پٹر پٹر بولتی تھی، نت نئی فرمائشیں کرتی تھی، جبکہ مجھ سے تو ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ اعتماد مجھ میں نام کو بھی نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار خواتین میری حالت دیکھ کر مجھ پر ترس کھاتی، کہتی کہ 7 سال ہو گئے ہیں تمہارے باپ کو گئے ہوئے، ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ ذرا بھی خیال نہیں ہے اس انسان کو، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی دوسری بیوی کیا سلوک کر رہی ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی ابا کو کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سب لوگ ہی میری سوتیلی ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ ذرا سے غصے میں آ کر وہ سب کے کچے چٹھے کھول دیا کرتی تھی، اور سبھی اس کے منہ لگنے سے گھبراتے تھے۔ آج بھی وہ تینوں بازار میں چلی گئی تھی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ان کی شاپنگ شروع ہو گئی تھی، جو کہ پورا سال ہی جاری رہتی تھی۔ مجھے وہ موسم کے مطابق 2-3 سوٹ لا کر دے دیتی، جن کا رنگ بھی عجیب سا ہوتا اور ڈیزائن پہننے لائق نہ ہوتا، مگر میں اس پر اعتراض کر کے اپنی شامت کو نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ آج میں کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے کے لیے آئی تو تبھی مجھے اپنے پیچھے دھپ کی آواز سنائی دی تھی۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھے اکیلے دیکھ کر گھر میں کون گھس آیا تھا؟ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم، اور یہاں پر کیسے آئی؟ میری آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ کچھ دن پہلے یہاں پر آئے ہیں، محلے میں کسی کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے، اس لیے زیادہ لوگ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، اور شاید تم بھی نہیں جانتی۔ اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا تھا جو ہمارے گھر کے پچھلی طرف تھا، مگر کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے مالکان بیرون ملک جا کر شفٹ ہو گئے تھے، اور وہ گھر تھا بھی پراسرار، کوئی بھی اس گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ بچپن میں جب اس گھر میں پھل توڑنے کے لیے جاتی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ اس گھر میں امرود کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ میری طرح محلے کے سارے بچوں کی ان پر نظر رہتی تھی۔ چونکہ گھر وہ خالی رہتا تھا تو جب کبھی ہم دیوار پھلانگ کر جاتے تو خوف کی ایک شدید لہر وجود میں اتر جاتی تھی، اور ایک بار تو مجھے ایسا بھی محسوس ہوا تھا جیسے میرا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ پھر جب میں گھر آئی تو بخار میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس وقت میری اماں زندہ تھی، اور میری ذرا سی بات پر وہ یوں ہی ہلکان ہو جاتی تھی۔ اماں کا خیال آتے ہی میں پھر سے افسردہ ہو گئی تھی، اور اب میں نے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی جو دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو،
بہت معصوم ہو۔ وہ میرے قریب آ کر میرے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی تو مجھے انوکھے سے لمس کا احساس ہوا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم ایسے گھبرا رہی ہو جیسے میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ مگر میں ڈر گئی۔ کہنے لگی کہ اگر میری سوتیلی ماں آ گئی تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ان کی واپسی سے پہلے یہ سارے کام میں ختم کر لوں۔ کپڑے دھونے کے بعد میں نے کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروا دیتی ہوں، پھر بعد میں ہم باتیں کریں گے۔ اس کی بات پر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تھا، اور یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ وہ شام سے پہلے پہلے نہیں آئیں گی، مگر میرے ذہن پر ہر وقت خوف طاری رہتا تھا۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے ہی میں سارے کام نمٹا دوں، ورنہ وہ پھر سے مجھے ڈانٹ پہ لائیں گی۔ وہ لڑکی تو بہت پھرتیلی تھی، تیزی سے سارے کام نپٹا رہی تھی۔ وہ کام میں جو 1 گھنٹے میں کرتی تھی وہ تو اس کے لیے 15 منٹ کا کھیل تھا۔ جلدی جلدی اس نے میرے کپڑے دھلوا کر چھت پر پھیلا دیے اور پھر کہنے لگی کہ چلو اب کھانا بناتے ہیں۔ کھانا بنانے میں بھی اس نے میری مدد کی اور یہ سارے کام 1 گھنٹے میں نپٹ گئے تھے۔ میں سرشار سی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے گھر کے کاموں میں مدد کروائی تھی۔ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تمہاری سوتیلی ماں اور بہنیں آنے والی ہوں گی، میں پھر آؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنی وہ تم پر سختی کرتی ہیں میرے ساتھ بھی انہیں تمہارا بات کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ جس طرح سے آئی تھی اسی طرح سے واپس چلی گئی تھی، اور جب وہ تینوں خلاف معمول گھر جلدی واپس آ گئیں تو سارے کام نپٹے ہوئے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ اتنی جلدی تم نے یہ کام کیسے نپٹا لیے؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب مجھے بھی آرام کرنے کا کچھ وقت مل گیا تھا۔ چونکہ اب کام تو کوئی تھا نہیں تو میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ شام کو اپنی سوتیلی ماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ روبینہ، کمرے سے باہر نکلو اور چھت پر جو کپڑے ڈالے تھے وہ لے کے آؤ۔ دیکھو بارش آنے والی ہے، ایسے میں ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر کپڑے نیچے گر گئے تو پھر سے تمہیں ہی دھونے پڑیں گے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں بھی عموماً اس وقت تک سوتی نہیں تھی۔ آج جب اتنی دیر تک سوتی رہی تو مجھے بھی خود پر تعجب ہو رہا تھا۔ چھت پر جب کپڑے اتارنے کے لیے آئی تو اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی تھی، اور میرے لیے اس تیز ہوا میں تار سے کپڑے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس سے کوئی چھو کر گزرا ہو۔ میں گرنے لگی تھی جب مجھے اپنے جسم پر کسی کے لمس کا احساس ہونے لگا۔ میں گرتے گرتے بچ گئی تھی، کیونکہ ہوا کی وجہ سے میری آنکھوں میں مٹی گھستی جا رہی تھی اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے کیسے اتروں؟ میرے بال میری آنکھوں میں آ رہے تھے، اور میں نے یہ کپڑوں کا ڈھیر بھی اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ مٹی بھی آنکھوں میں گھستی جا رہی تھی، اور پھر ایک دم میں سیڑھیوں سے گرنے لگی تو مجھے کسی نے بازو سے پکڑ لیا۔ جب میں نیچے اتر کر آئی تو کسی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں ہکا بکا دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون تھا میرے پاس ابھی جس نے گرنے سے بچایا تھا، اور وہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ پاگلوں کی طرح وہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ باقی سامان بھی صحن میں پڑا ہے، بارش شروع ہو چکی ہے، جلدی سے سارا سامان اٹھا کر کمرے میں پہنچاؤ۔ وہ غصے سے مجھے کہتے ہوئے چلی گئی تھی، اور میں آنسو پیتی ہوئی سارا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اور اس کی بیٹیاں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتیں۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میری کام سمیٹنے میں مدد کروائیں تو؟ مگر نہیں، وہ لوگ تو جیسے دنیا میں آرام کرنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ دونوں جڑواں تھیں۔ عائشہ کا رویہ میرے ساتھ پھر قدرے بہتر تھا، مگر رومانہ تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ بات بات پر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی اور اپنی ماں سے جھوٹی شکایتیں لگا کر مجھے بے عزت بھی کرواتی رہتی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے، دوبارہ میں نے لائبہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس دن اس لڑکی نے مجھے اپنا نام لائبہ ہی بتایا تھا، مگر میں ہمیشہ کی طرح کاموں میں الجھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلی ملاقات تھی تبھی میں اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کر پائی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میری کوئی ایسی دوست ہو جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کروں، اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دوں،
اور اب جب لائبہ کی صورت میں مجھے وہ لڑکی نظر آئی تھی جس نے میرا بوجھ بھی بانٹا تھا تو میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں اس سے بات کروں، مگر سوتیلی ماں کا ڈر تھا کہ میں اس کے سامنے لائبہ کا ذکر تک نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے گھر جانے کی بات کر سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے یہ کہہ کر غصے سے ڈانٹ دیتی کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ تو بدگمانی میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور یہ سمجھنا شروع ہو جاتی کہ شاید میں اس کے پیچھے اور لوگوں سے بھی ملتی ہوں، نہ جانے کیا کچھ کرتی رہتی ہوں، اور اگر اسی بات کو جواز بنا کر وہ ابو کو میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتی تو نہیں، میں سوتیلی ماں کے سامنے لائبہ کا ذکر نہیں کروں گی تاکہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی برا نہ سوچ سکیں۔ اس دن بھی وہ لوگ جب کام سے باہر گئیں تو میں چھت پر آ گئی تھی۔ اسی وقت لائبہ بھی سامنے سے مجھے آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں بے ساختہ خوش ہو گئی۔ میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس نے اتنے اشتیاق سے پوچھا کہ میں حیران رہ گئی۔ پھر میں اسے لے کر نیچے آ گئی۔ آج پھر تمہاری سوتیلی ماں اور بہنیں گھر پر نہیں ہیں، کہاں گئی ہیں وہ؟ میں نے اسے بتایا کہ خاندان میں ایک جگہ پر شادی ہے، وہاں پر گئی ہوئی ہیں اور آج رات وہ شاید وہیں پر رکیں گی۔ تو کیا تم اکیلی رہو گی گھر میں؟ اس نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں افسردہ ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ بچپن سے ہی میں اسی طرح کے ماحول کی عادی ہوں۔ چھوٹی سی تھی جب سوتیلی ماں مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر کبھی کسی رشتہ دار کے گھر تو کبھی کہیں پر چلی جاتی تھی، اور کبھی تو 2 دن تک واپس نہیں آتی تھی۔ ایسے میں اکیلے ہی اپنے کھانے کا بندوبست کرتی اور باقی کام بھی کرتی تھی۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ میری زندگی پچھلے 10 سالوں میں کتنی بدل کر رہ گئی ہے۔ جب اماں زندہ تھیں تو تب مجھے گرم ہوا بھی چھو کر نہیں گزری تھی۔ ابو بھی بہت پیار کرنے والے تھے، مگر اب ابو بہت بدل گئے ہیں۔ انہیں ان ماں بیٹیوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھنے لگی۔ تم پریشان مت ہو روبینہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے ابو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی بیوی اور بیٹیاں تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہیں تو وہ خود ہی تمہیں ان کے سلوک سے بچا لیں گے۔ مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آئے گا۔ لائبہ کافی دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ میں مسکرا دی تھی۔ اماں کے بعد زندگی میں پہلی بار کوئی انسان میری زندگی میں آیا تھا جس نے میرے لیے کوئی کام کیا تھا۔ میرا خوش ہونا تو بنتا تھا۔ رات کو بھی وہ میرے پاس ہی رکی، میرے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر باتوں کے دوران وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا جنات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس کی بات پر چونک پڑی۔ جنات کے بارے میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے اور ہماری اپنی۔ وہ میرے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ تمہاری دنیا میں نہیں آ سکتے؟ اس وقت اس کا انداز بدل گیا تھا اور لہجہ بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا اس کی آنکھوں کے تاثرات دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبے نظر آ رہے تھے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے لائبہ؟ کس طرح سے دیکھ رہی ہو؟ میں جب گھبرا گئی تو وہ پھر سے ہنس پڑی۔ تم بہت بھولی ہو اور بہت ڈرپوک بھی ہو۔ میں تو بس ایک بات کر رہی تھی۔ وہ اب سنبھل کر بولی اور پھر قدرے فاصلے پر ہو کر لیٹ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے خراٹے فضا میں گونجنے لگے۔ اس کے سونے کے بعد میں بھی سو گئی تھی۔ صبح جب اٹھی تو اسے میں کہنے لگی کہ تمہارے گھر والے تم سے پوچھیں گے نہیں کہ تم رات بھر کہاں تھی؟ انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ امی کو میں بتا کر آئی تھی کہ تم اکیلی ہو اور انہیں مجھ پر بہت اعتبار ہے، وہ مجھے کسی بات سے نہیں روکتی۔ یہ بات مجھے عجیب تو لگی تھی کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی جوان بیٹی کو رات کسی کے گھر میں کیسے رکنے دے سکتے ہیں، جبکہ وہ ان لوگوں کو جانتے بھی نہ ہوں۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ ہر کسی کے گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لائبہ سے بہت پیار کرتے ہوں اور انہیں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار ہو۔ میری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ دن اسی طرح سے طلوع ہوتا تھا اور گھر کے کاموں کے ساتھ وقت بیتتا جاتا۔ پھر رات کو سورج غروب ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ اس دوران کبھی کبھار لائبہ کی آمد ہوتی۔ اس کی موجودگی میرے لیے ڈھارس بنی رہتی تھی۔ وہ میرے کاموں میں مدد بھی کرواتی اور مجھ سے باتیں بھی کرتی۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی میری سوتیلی ماں اور بہنوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ تم ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں ہی آتی ہو، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں چھت سے جھانک کر دیکھ لیتی ہوں، جب خاموشی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم گھر میں اکیلی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اور میں تمہاری واحد دوست ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے تم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ہماری دوستی پر بھی اعتراض کریں گی اور شاید تم پر پہلے سے زیادہ سختی کر دیں۔ وہ تو بہت سمجھدار تھی، میرے کہے بغیر باتوں کو سمجھ جاتی تھی۔ میں نے اپنا سارا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ ہر بات میں اسے بتاتی، اپنے خوابوں کا ذکر کرتی، اور وہ مجھے یہ کہتی کہ تمہاری زندگی میں بھی خوشیاں ضرور آئیں گی، تمہاری یہ مشکلات بھی جلدی حل ہو جائیں گی۔ اس دن بھی میری سوتیلی ماں نے کہا کہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور دیر سے واپس آئیں گی، میں کھانا بنا کر رکھ لوں۔ ہمیشہ کی طرح ان کے جاتے ہی لائبہ میرے پاس آ گئی تھی اور اپنی باتیں کرنے لگی، مگر خلاف معمول سوتیلی ماں جلدی گھر میں آ گئی تھی۔ وہ تینوں میرے کمرے کے باہر بیٹھ گئیں اور مجھے آوازیں دینے لگیں۔ میں جب باہر آئی تو میرے چہرے کا رنگ بالکل بدل چکا تھا۔ اب لائبہ ان کے سامنے یہاں سے کیسے جا سکتی تھی؟ آپ اتنا جلدی آ گئیں؟ میرے سوال پوچھنے پر اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی کہ ہاں، آج ہڑتال تھی تو ساری مارکیٹ بند تھی، یہ مجھے بازار جا کر ہی معلوم ہوا۔ جلدی سے پانی لے کر آؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ میرا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ تینوں تو وہاں پر مستقل براجمان ہو گئی تھی اور وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا بار بار لائبہ کی طرف دھیان جا رہا تھا کہ وہ کمرے سے کیسے نکل کر باہر جائے گی، اور اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گی، مجھ سے سوال پوچھیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ میرا ذہن اس سب میں ہی الجھا ہوا تھا، اور جب میں چائے لے کر باہر آئی تو رومانہ میرے کمرے سے ٹیبل لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا، اگر رومانہ نے اسے دیکھ لیا تو سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر خیریت رہی۔ رومانہ باہر آ گئی، اس نے لائبہ کو نہیں دیکھا تھا، اور پھر جب وہ لوگ چائے پی کر وہاں سے گئیں تو کمرے میں آنے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ لائبہ بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر کیوں ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ میں خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ رومانہ نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ کہنے لگی کہ میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی، اس کی مجھ پر نظر نہیں پڑی، اگر نظر پڑتی تو وہ ضرور تم سے اس بارے میں بات کرتی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پردہ تو زمین سے اچھا خاصا اونچا تھا، اور اگر انسان اس کے پیچھے کھڑا ہوتا بھی تو بھی اس کی آدھی ٹانگیں تو نظر آتی تھی، اور یہ کھڑکی تو عین دروازے کے سامنے تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ رومانہ کی اس پر نظر نہیں پڑی؟ مگر شکر تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ لائبہ پھر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ لائبہ نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی تمہارا مجھ سے بات کرنے کو دل کرے تو تم چھت پر آ جایا کرو، 3 بار مجھے میرے نام سے پکارا کرو تو میں آیا کروں گی۔ اب میں ایسا ہی کرتی تھی۔ جب بھی سوتیلی ماں ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتی یا پھر سو رہی ہوتی تو میں چھت پر چلی جاتی تھی اور لائبہ کو پکارتی تو وہ فوراً سے میرے پاس آ جاتی۔ میں نے آج تک اس کے علاوہ گھر میں اور کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی تو وہ کہتی کہ وہ کسی کام میں مصروف ہے، کبھی کہتی کہ گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ یہ سوچ کر حیران رہ جاتی تھی کہ روزانہ ہی وہ لوگ گھر سے باہر رہتے تھے، اور کیا لائبہ اکیلے میں سارا وقت گزارتی تھی؟ اسے ڈر نہیں لگتا تھا؟ کئی بار میں اس سے یہ سوال پوچھتی کہ اس گھر میں تو اثرات ہیں، میں نے سنا تھا کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں، اور بچپن میں تو میں نے خود بھی یہ چیز محسوس کی تھی، تو کیا تم لوگوں کو یہاں پر ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم لوگوں نے کبھی کچھ محسوس نہیں کیا؟ تب وہ اونچا سا قہقہا لگا کر ہنس پڑتی تھی، کہتی کہ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، اور میں اس کی اس بات میں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ اس دن میں اس سے باتیں کر رہی تھی جب رومانہ مجھے کہنے لگی کہ یہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ کون ہے یہاں پر؟ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اگر اس نے لائبہ کے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میری یہ واحد دوست بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ مگر میں حیران پریشان رہ گئی۔ لائبہ وہاں پر نہیں تھی، بلکہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رومانہ کہنے لگی، تم اکیلے باتیں کر رہی تھی،
کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اور میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ اس نے میری دوست کو نہیں دیکھا، مگر ساتھ ہی دل میں یہ خیال بھی تھا کہ لائبہ تو میرے ساتھ تھی، اگر وہ مجھے دیکھ سکتی تھی تو اس کو کیوں نہیں؟ میرا ذہن بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اب رومانہ میرا مذاق اڑانے لگی تھی۔ بار بار وہ کہتی کہ اسے اکیلے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، اب کون اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ جو بھی اس کے ساتھ شادی کرے گا اسے لے کر وہ پاگل خانے چلا جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر سوتیلی ماں کہنے لگی کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگی کہ پرانی حویلی کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اکیلی باتیں کر رہی تھی، بڑی خوش لگ رہی تھی اکیلے باتیں کرتے ہوئے۔ شاید اس کے خیالوں میں اس کا شہزادہ آیا ہوا تھا اور یہ اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں میرا مذاق اڑانے لگی تو سوتیلی ماں مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو بدھو ہے، ایسا تو میں اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا۔ اور پچھلی حویلی تو ویران ہے، خوفناک مشہور ہے، وہاں پر تو کوئی انسان آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ اکیلے ہی باتیں کر رہی ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر رہنے والے بھوتوں سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ تینوں میرا مذاق اڑانے لگیں۔ ان کی بات پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ آ کر رہنے لگے ہیں۔ دن اسی طرح سے آنکھ مچولی کرتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ اس دن محلے کی ایک خالہ گھر آئی تو ان کی بات سن کر میں چونک پڑی تھی۔ میری سوتیلی ماں سے کہنے لگی، کل میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ اس کے ایک دوست کے ساتھ اس حویلی میں حادثہ پیش آیا ہے۔ اب جب ان کے منہ سے میں نے لائبہ کے گھر کا ذکر سنا تو میں بھی ان کی طرف اور متوجہ ہو گئی۔ کہنے لگیں کہ اس کا دوست اس محلے میں نیا آیا ہے، وہ حویلی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کی جب ان امرودوں پر نظر پڑی تو وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں چلا گیا، مگر پھر چلانے لگا۔ اس کے چلانے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں، اور پھر وہ بہت مشکل سے دیوار پھلانگ کر باہر آیا تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لایا گیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ حویلی میں اس نے بہت خوفناک چیز دیکھی ہے جو اس پر حملہ کر رہی تھی، اور اسے کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد اس گھر میں چوری کرنے کی نیت سے مت آنا۔ سوتیلی ماں کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس حویلی کے مالکان اس بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس بچے کو کچھ ہو جاتا تو اس کا جواب دار کون ہوتا؟ انہیں چاہیے کہ وہ کسی عامل کو بلائیں اور اس گھر کو جنات سے پاک کریں، مگر نہیں، وہ تو اپنی مستی میں مست ہے، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب محلے والوں کو کچھ کرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ کسی عامل کو بلا لیں اور جنات کو یہاں سے بھگائیں۔ ہمارا تو گھر اس کے ساتھ ہے، میری جوان بچیاں بھی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان پر کوئی جن نہ چمٹ جائے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ خالہ بھی سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی۔ تب میں بے ساختہ بول پڑی اور کہنے لگی کہ اس حویلی میں تو لوگ آباد نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تمہیں کس نے یہ بات کہی ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے سالوں سے حویلی بند ہے، اور تم تو روزانہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے جاتی ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ حویلی خالی ہے؟ میں بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ تو لائبہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس حویلی میں رہتی ہے، تو وہ کون تھی؟ آج سے پہلے تو میں نے اسے اس محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھتی تھی، یا وہ کسی اور گھر میں رہتی تھی مگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا وہ سچ میں ہی جن ہے؟ یہ سوچ کر مجھے بری طرح سے جھرجھری آ گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے مجھے بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں بخار میں بری طرح سے پھنک رہی تھی، اور اس بخار کی حالت میں کام کرنا مجھ سے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن میں کام کرتے کرتے چکرا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ ہوش آیا تو میری سوتیلی ماں بیزاری سے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور محلے کا ڈاکٹر مجھے چیک اپ کر رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ بہت کمزور ہیں، ان کے آرام کا خاص خیال رکھا کریں، انہیں وقت پر دوا دیں اور ان کی خوراک بھی اچھی کریں، ورنہ کمزوری کی وجہ سے ان کی یہ بیماری دور نہیں ہوگی۔ بظاہر تو یہ دیکھنے میں بخار ہے، لیکن اگر یہ وقت پر نہ اترا تو یہ سنگین مسئلہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔
سوتیلی ماں میری صحت یابی کی وجہ سے ہی مجھے اچھا کھانا بھی کھلانے لگی تھی اور میرا خیال بھی رکھنے لگی تھی، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں گھر کے کام کیسے کروں گی، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ابا کو کیا جواب دیں گی۔ ابا کی نظروں میں خود کو اچھا بنانے کے لیے وہ میرا خیال رکھنے لگی تھی، مگر میرا ذہن بار بار لائبہ کی طرف جا رہا تھا۔ کون تھی وہ، اور اس نے مجھ سے اپنے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ اس حویلی میں رہتی ہے؟ اس دن وہ میرے لیے ایک سوپ لے کر آئی تھی۔ اس دن بھی میری سوتیلی ماں اور بہنیں گھر پر نہیں تھیں۔ وہ آئی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگی۔ وہ مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جن سے مجھے الجھن ہو رہی تھی اور مجھے خوف کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ لائبہ، تم کون ہو، اور تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم اس حویلی میں رہتی ہو؟ میری بات پر وہ چونک پڑی تھی۔ تب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کہنے لگی کہ وقت آنے پر میں تمہیں سب بتا دوں گی، پہلے تم یہ سوپ پیو۔ مگر اب میں نے انکار کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ جب تک تم مجھے سب کچھ نہیں بتاؤ گی تب تک میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، نہ ہی تمہاری کوئی بات مانوں گی۔ وہ غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرائی اور کہنے لگی کہ جلد ہی میں تمہیں بتا دوں گی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور میں اسی کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی کہ آخر یہ لڑکی مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، اور ہمیشہ یہ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ہی گھر میں کیوں آتی ہے، ان کے سامنے کیوں نہیں؟ کیا سب لوگوں کی باتیں درست ہیں؟ انہی دنوں سوتیلی ماں کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اب اس حویلی میں کوئی عامل روزانہ آنے لگا تھا۔ اس عامل کو محلے کے لوگوں نے مالک مکان سے بات کر کے بلایا تھا۔ مالک مکان کے رشتہ دار اسی شہر میں رہتے تھے۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ اس حویلی کو اثرات سے پاک کر کے اسے بیچ دیا جائے، کیونکہ یہ ان کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر لوگ آ کر آباد ہو گئے تو پھر دوبارہ جنات یہاں پر کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ اگر ایک بار وہ چلے گئے تو اسی وجہ سے محلے کے سب لوگ مل کر ایک عامل کو لے کر آ گئے تھے، اور اس کے رشتہ دار بھی اب اسی حویلی میں آ کر رہنے لگے تھے۔ مگر پہلے دن اس کی چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب لوگ ہی اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، اور میں بھی اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میرا کیا مستقبل ہوگا۔ میں ابو کو اپنی سوتیلی ماں کے رویے کے بارے میں کیسے یقین دلاؤں گی؟ تبھی وہ چیخوں کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ سب لوگ اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گلی سے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر اگلے دن معلوم ہوا تھا کہ مالک مکان کے رشتہ دار کو حویلی کے جنات نے مار کر بھگا دیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، اب وہ یہاں پر خود رہنے کو تیار نہیں تھا، مگر وہ نت نئے عامل کو اس گھر میں لاتا رہتا جو پڑھائی کرتے رہتے، مگر کوئی بھی ان جنات کو یہاں سے نکال نہیں پایا تھا۔ پھر ایک دن ایک عامل یہاں پر آیا، اور اس کے بعد سے سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ مالک مکان نے اب پوری حویلی کی صفائی کروائی تھی، فالتو گھاس پھوس کٹوا دی، اور حویلی کا پھر سے رنگ و روغن کروایا، پھر حویلی کو بیچ دیا۔ اب یہاں پر جو لوگ آ کر رہنے لگے تھے ان کی 2 جوان بچیاں تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے۔ محلے والوں نے انہیں یہ ساری باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ ہنس کر ٹال گئے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور یوں بھی یہ حویلی تو اثرات سے پاک ہو گئی تھی، انہیں اب بھلا کس چیز کا ڈر ہو سکتا تھا؟ میں لائبہ کو بہت مس کرتی تھی۔ جب سے وہ لوگ اس حویلی میں آئے تھے تب سے میں نے ایک بار بھی لائبہ کو نہیں دیکھا تھا، اور اب مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ کہیں لائبہ کسی دوسری دنیا سے تو تعلق نہیں رکھتی تھی۔ یہ سوچ کر میں بری طرح سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ دن اور وہ وقت مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اس کا عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنا اور پھرتی کے ساتھ سارے گھر کے کام کاج کرنا، یہ سب کبھی کبھی مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوا کہ میری سوتیلی ماں گھر سے باہر گئی تھی، مگر لائبہ گھر میں کبھی بھی نہیں آئی۔ کتنے مہینے اس بات کو گزر چکے تھے، میں اسے یاد کرتی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک سے میری نیند ٹوٹ گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے لائبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کہاں تھی؟ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کی وجود سے عجیب سی تپش آ رہی تھی، مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
کتنی دیر تک وہ مجھے خود کے ساتھ بھیجے رہی۔ پھر میں نے بہت مشکل سے خود کو اس سے علیحدہ کروایا تھا، کیونکہ اب میرا پورا وجود جلنے لگا تھا۔ لائبہ بہت کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے تھے اور جسم پر بھی چوٹوں کے نشان تھے۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھ کر تو میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بس میں کسی کی قید میں چلی گئی تھی اور اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، مگر شکر ہے کہ مجھے وہاں سے رہائی مل گئی۔ ایک دوست کی مدد سے میں اس کے چنگل سے بھاگی اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ کون تھا وہ؟ کس نے تمہیں قید کیا اور کیوں؟ میں سوال پہ سوال پوچھے جا رہی تھی، جبکہ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ نہیں پائی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ تم آدھی رات کو یہاں پر کیسے آئی؟ اور کتنے مہینوں سے میں دیکھ رہی ہوں اس گھر میں تو اور لوگ آ کر رہنے لگے ہیں۔ تم لوگ کہاں رہتے ہو اور اب تم کہاں سے آئی ہو؟ مگر وہ کوئی بات کیے بغیر مجھے بس دیکھتی رہی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی۔ دروازہ تو میں اندر سے بند کر کے سوئی تھی۔ لائبہ، دروازہ تو بند تھا، تم اندر کیسے آئی؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا تو وہ قدرے گڑبڑا گئی۔ دروازے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ دروازے سے ہی آئی ہوں۔ مگر کیسے؟ دروازہ تو میں نے اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے مجھے عجیب سے انداز میں دیکھا اور پھر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب میری نظروں کے سامنے سے اچانک سے غائب کیسے ہو سکتی تھی؟ خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور پھر فجر کے قریب جا کر میری آنکھ لگی تو سوتیلی ماں کے چلانے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ تم کیا دن چڑھے تک سوتی رہتی ہو؟ صبح کے وقت اٹھ کر جلدی سے کام کیا کرو۔ اور میں اسے جتا نہیں سکی کہ میرا تو ہمیشہ یہی معمول ہے، میں تو بہت سویرے اٹھ کر ہی کام کاج کرتی ہوں۔ اگر آج میری دیر سے آنکھ کھل گئی تو کیا ہوا؟ مگر یہ میں صرف سوچ ہی سکتی تھی، میں اسے کہہ نہیں پائی تھی۔ اگلی رات کو پھر سے لائبہ میرے پاس آ گئی اور اب میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ مجھ سے دور رہو، مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم عام لڑکی نہیں ہو۔ تم کون ہو؟ تب اس نے اپنا روپ بدل لیا اور اب اس کی جگہ پر ایک حسین و جمیل لڑکا تھا جو مجھے پیار سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہوں، مگر وہ مسلسل بغیر کچھ کہے خاموشی سے مجھے پیار بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم جو سمجھ رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا نام ارمغان ہے۔ کئی سالوں سے میں اس حویلی میں رہ رہا ہوں۔ بچپن سے ہی تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ تم بچپن سے ہی مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر تم بہت ڈرپوک تھی، تبھی میں نے تم پر کبھی اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا تھا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم خوف سے مر ہی نہ جاؤ۔ اپنی بات کہہ کر وہ مسکرایا، اور اس دن جب میں نے تمہیں روتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے تم پر ترس آ گیا، اور تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمہاری دوست بن کر تمہارے پاس آؤں۔ اس طرح سے تم میرے سامنے اپنا دل ہلکا کر لو گی، میں بھی تم سے بات کر لیا کروں گا، تمہیں قریب سے دیکھ لیا کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ پھر سے میرے قریب آ گیا تھا۔ میں اسے خود سے دور کرنے لگی۔ تم میرے قریب مت آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جس کو میں اپنی سہیلی سمجھ رہی تھی وہ ایک جن زادہ تھا، اور اس وقت وہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ میرے کمرے میں موجود تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ ہاں، مگر جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے ان کے ساتھ میں ضرور برا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دن ابو بغیر بتائے گھر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سوتیلی ماں اور دونوں بیٹیاں تو حیران پریشان رہ گئیں۔ آپ اچانک سے گھر کیسے آئے؟ آپ نے تو اپنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی تو ابو نے مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ میرا لباس پھٹا پرانا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ تینوں بہت اچھے حلیے میں تھی۔ ابو نے مجھے خود کے ساتھ لپٹا لیا
کہنے لگے کہ مجھے رشتہ دار اکثر کہتے تھے کہ تمہاری بیوی کا رویہ تمہاری بچی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے کبھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، ہمیشہ انہیں جھٹلاتا رہا۔ مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگوں کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں۔ میری بیٹی کا حلیہ بتا رہا ہے کہ اس گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابو کو دیکھ کر میں اپنے آنسوں پر بند نہیں باندھ پائی تھی اور پھر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ سوتیلی اماں بھی شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی تبھی اس نے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، مگر اس کے پاس بھی بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ ابو کہنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا کمرہ، دکھاؤ مجھے۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے کر آئی، جہاں پر ایک پرانی سی چارپائی تھی اور ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی۔ الماری کھول کر دیکھا تو اس میں چند جوڑے کپڑوں کے تھے جو سب کے سب گھسے ہوئے تھے، اور جبکہ سوتیلی بہنوں کے کمرے بہت بہترین فرنیچر سے سجے ہوئے تھے اور ان کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی۔ اب کی بار ابو غصے سے چلا پڑے، یہ میری سگی بیٹی ہے، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کرتی رہی، مجھے اس کے خلاف ورغلاتی رہی۔ اگر اب بھی مجھے وہ کال نہ آتی اور تمہارے رویے کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا تو میں کبھی بھی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ پاتا۔ نہ جانے کب تک میری بیٹی کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ سارا کام ارمغان کا تھا۔ یقیناً اسی نے میرے باپ کو یہ سب بتایا تھا، مگر یہ ممکن کیسے ہوا؟ ابو سوتیلی ماں سے بالکل بھی بات نہیں کر رہے تھے اور ان کی بیٹیوں کی طرف بھی انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ انہیں کہنے لگے کہ تمہاری بیٹیوں کو میں نے اپنی بیٹیاں سمجھا، کبھی کسی بات کے لیے نہیں جتایا، مگر تم کو صرف یہی بات کہی کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، مگر تم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ سوتیلی ماں بہت شرمندہ تھی، وہ ابو سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ابو نے اسے نفرت سے دھتکار دیا تھا۔ تمہاری جیسی عورت ہمدردی کے قابل ہی نہیں ہے، اب میں یہاں پر ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں، میں دیکھوں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے۔ اب ابو نے گھر میں کاموں کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی اور اسے کہنے لگے کہ کچن کے کام اب تم خود کرو گی یا اپنی بیٹیوں سے کرواؤ گی، میری بیٹی سے تم نے جتنا کام کروانا تھا کروا لیا، اب میں اس کی شادی کرنے والا ہوں، یہ چند دنوں کی مہمان ہے، اور آئندہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد ان تینوں کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے ہوتی، میرے ساتھ زبردستی بات کرتی، میرے ساتھ محبت جتانے کی کوشش کرتی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب ڈھک وسلا تھا، یہ صرف ابو کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر اب وہ میرے دل میں کبھی وہ جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنا مقام خود کھویا تھا۔ دوسری طرف ارمغان کی شرارتیں بھی عروج پر تھیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے اس طرح سے خوفزدہ کر دیا کرتا تھا کہ کتنی ہی دیر تک میری سانس بحال نہیں ہوتی تھی، اور میری حالت دیکھ کر وہ ہنس پڑتا۔ کبھی کبھی مجھے جتاتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی اب بدلنے جا رہی ہے، تم جہنم سے جنت میں آ گئی ہو، اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ اور میں اسے مسکرا کر دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر اور خوف بھی زائل ہونے لگا تھا، مگر مجھے اس سے ابھی بھی یہی شکوہ تھا کہ وہ لڑکی بن کر میرے پاس آیا تھا اور میرے دل کی باتیں اس نے جان لی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ اب جب سب کچھ یاد آتا تھا تو میں شرما کر خود سے نظریں چرانے لگتی تھی۔ ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مزید اس گھر میں رہے، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس نے زندگی میں دیکھا ہے اس سب کا ازالہ ہو سکے۔ تم نے میری بیٹی کو میٹرک سے آگے پڑھنے بھی نہیں دیا، مجھے یہی کہا کہ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی، اور میں کتنا بے وقوف تھا، اپنی بیٹی کی بے بسی کو محسوس نہیں کر پایا۔ کتنے پچھتاوے تھے ابو کے ساتھ، میری تعلیم ادھوری رہ جانے کے اور میری ناآسودہ خواہشوں کی وجہ سے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے اور مجھ سے معافی مانگتے، اور میں انہیں کہتی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی احساس محرومی نہیں ہے، آپ نے مجھ سے پیار سے بات کر لی تو میری ساری اذیتوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میں اب آپ کو اس انداز میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ مجھے شرمندہ مت کیا کریں۔ میں انہیں کہتی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہتر کر لیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری وجہ سے ان پر غصہ کرتے ہیں۔ اور ابو پھر اس سے کہتے کہ دیکھ لو، یہ ہے میری بیٹی، یہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، کتنی اعلیٰ ظرف ہے یہ،
کتنا تم نے برا کیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ تمہارا ہی بھلا سوچ رہی ہے۔ مجھے اکثر یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی دونوں بیٹیوں سے بھی محبت سے پیش آیا کریں۔ یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ ابو نے سب کچھ میری مرضی سے لیا تھا۔ وہ اب کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اب جب مجھے یہاں پر ایک دن رہ گیا تھا، تب میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں آج سچ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے آج شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرتی رہی ہوں وہ کل کو میری بیٹیوں کے ساتھ بھی پیش آئے۔ تم اپنے دل میں میرے لیے کوئی بات لے کر مت جانا، مجھ سے خفا مت ہونا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ میں نے پکڑ لیے تھے۔ میں کہنے لگی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ ان ساری باتوں کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اور وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ ابو کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اب جیسے انہوں نے میری تمام کمیوں کا، تمام اذیتوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ اتنے اچھے شوہر کی صورت میں، اور اس سب کے لیے میں اس جنزادے کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی تھی اور میری زندگی جنت بن گئی تھی۔ اگر وہ اس دن ابو کو کال نہ کرتا اور انہیں واپس آنے پر مجبور نہ کرتا، انہیں یہ سب نہ بتاتا، تو آج یہ نہ ہوتا۔ سوتیلی ماں نے ابو سے بہت پوچھا کہ آپ کو کس نے کال کی تھی، اور ابو بھی حیران تھے کہ انہوں نے آج سے پہلے اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی محلے میں نئی عورت آئی ہے، مگر وہ عورت تو محلے میں کہیں بھی نہیں رہتی تھی، اور یہ بات تو میں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، اور میں یہ بات کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، چاہے کوئی مجھ سے کتنی ہی بار کیوں نہ پوچھ لے۔